تقسیم بلا تاخیر کی اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو سید شاہ غلام الحق صاحب نور اللہ وسلم کے خلیفہ ہیں. بہت بزرگ شخصیت ہے، نوجوان ضرور ہیں لیکن ان کی نگاہیت، ان کی مقبولیت پورے اطراف میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت دے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز بہت صحیح ہو، پردوں میں، گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں، اس وقت ہم لوگ یہاں پر قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہوئے. یہ کوئی چھوٹی موٹی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت اللہ کی نسبت ہے. نسبت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص مٹھائی کی دکان پر جاتا ہے اور مٹھائی کی قیمت پوچھتا ہے، بھاؤ پوچھتا ہے کتنے کی. مٹھائی والا بتاتا ہے کہ یہ 500 روپے کلو. آدمی کہتا ہے کہ 1 کلو مٹھائی دے دی جائے. تو مٹھائی کو ترازو پر رکھنے سے پہلے وہ 2 روپے کے ڈبے کو مٹھائی کی اس ترازو پر رکھ دیتا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمارا آپ کا 500 روپیہ مٹھائی کا طے ہوا ہے، یہ 2 روپے ڈبے کا طے نہیں ہوا. یہ تو میں 2 روپے کا کہیں سے بھی خرید لوں. 500 روپے کلو میں اس ڈبے کو توڑو گے؟ وہ کہے گا اگر مٹھائی لینی ہے تو اس ڈبے کو بھی 500 روپے کلو میں ہی تم کو لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹھائی کے ڈبے کی نسبت اس وقت کسی مٹھائی سے ہے. اس نسبت کی وجہ سے آپ کو مٹھائی اگر لینی ہے تو یہ 2 روپے کے ڈبے کو بھی 500 روپے کلو میں ہی تلوانا پڑے گا. ہم آئے دن دیکھتے رہتے. آدمی اس مٹھائی کو لے کر آتا ہے، جس طرح مٹھائی کی عزت ہوتی ہے ویسے ہی اس 2 روپے کے ڈبے کی بھی عزت ہوتی ہے. بے شک بے شک. اسی طرح اٹھا کر الماریوں میں اونچی جگہوں پر رکھا جاتا ہے، دوسروں سے بچایا جاتا ہے. مٹھائی کھانی شروع ہوئی، مٹھائی کا آخری پیس جس وقت اس مٹھائی کے ڈبے سے اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اس ڈبے کو اٹھا کر ڈسٹ بین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے. کیا کیا تم نے یہ؟ ارے میاں 500 روپے کلو خرید کر کے لایا ہوں یہ ڈبہ، تم اسے کوڑے دان میں پھینک رہے ہو. کہ ہاں اس کو کوڑے دان میں ہی پھینکا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت مٹھائی سے ختم ہو چکی ہے. اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جب تک اس کا تعلق مٹھائی سے تھا تو وہی عزت تھی جو مٹھائی کی تھی، اور جب اس کا تعلق مٹھائی سے ختم ہو گیا، نسبت ختم ہو گئی، یہ ڈبہ تو ایسے کبھی نہیں آیا. کاش کہ اس چھوٹی سی مثال سے ہمارے دل میں یہ بات اتر جاتی کہ عزت اسی وقت ملے گی جب قرآن پاک سے نسبت ہوگی. اگر اس سے ہٹ گئے تو ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے اس پیارے حبیب کی امت کی عزت کو بڑھانے کے لیے اس اپنے کلام کی نسبت سے جوڑ دیا ہے. اے میرے پیارے حبیب کے امتیوں، جب تم اس سے اپنی نسبت کو باقی رکھو گے تمہیں
وہی عزت دوں گا تو قرآن پاک کو عزت دی جائے. اور اگر تم نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تو پھر تم دو کوڑی کے بھی نہیں رہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں بڑی عزتوں سے اس کے نام لیے. کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے, قرآن عظیم. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن حکیم ہے, اس کی عزت کو پہچانو, اس کے مرتبے کو پہچانو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے. اے میرے پیارے حبیب کی امتیوں, جا کہاں رہے ہو, ذرا اس کی کرامت کو دیکھو اور اس کی عزت کو دیکھو. اگر تمہیں چاہیے عزت تو اس کے پاس آ جائے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو خود ارشاد فرماتا ہے والقرآن المجید. یہ قرآن مجید ہے, بزرگیوں سے بھرا ہوا, عظمتوں سے بھرا ہوا. جو عزت اور عظمت چاہتا ہے وہ اس قرآن پاک کے پاس آ جائے, اس کو گلے سے لگا لے. پھر دیکھو عزت و مرتبہ کہاں پہنچتا ہے. اس قرآن پاک کی عزتوں کو اللہ پروردگار عالم نے خود بیان کیا ہے. جب اللہ اس کی عزتیں بیان کر رہا ہو تو ہمیں اس کو کس قدر سمجھنا چاہیے, کس قدر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن ہماری توجہ کمزور ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا, سارے عالم میں اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا. اللہ نے مضبوط سے مضبوط ترین مخلوق کو بھی دیکھا, آسمان کو دیکھا, زمینوں کو دیکھا, پہاڑوں کو دیکھا, سمندروں کو دیکھا. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, جس عظمت والا یہ کلام ہے اس کو تحمل کرنا, اس کو برداشت کرنا. میں نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے چاہے وہ کسی بھی مضبوط صحیح, اس کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن پاک کے ارشاد فرما دیا کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کتنے مضبوط ہیں, یہ زمینیں ہل رہی تھی ساتوں, یہ ٹہل نہیں رہی تھی. اللہ نے اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخ کی طرح زمین پر پیدا فرما دیا کہ سارا زمین کا ہلنا رک گیا. اتنی بڑی بڑی زمینیں, اس کو روکنے والا پہاڑ, لیکن اس پہاڑ کے اندر بھی تو طاقت نہیں ہے کہ قرآن پاک کی اس طاقت کو برداشت کرنی ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اگر ہم نے ان پہاڑوں پر قرآن کو نازل کیا ہوتا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, عقل شعور دے دی جاتی اور ان مضبوط مضبوط پہاڑوں کے اوپر اگر قرآن پاک کی ایک آیت نہیں, آدھی آیت نہیں, چند حروف بھی اگر اللہ نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ زلزلہ ہو جاتا. پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے, اس کی ایک آیت اور آدھی آیت کو برداشت کرنے کی طاقت اس پہاڑ کو نہیں. اتنا عظمت والا قرآن, ایسا عظمت والا قرآن پاک. پھر کہاں یہ نازل ہوگا؟ اللہ نے کہا سب تمام مخلوقات میں نے جس کو چھانٹا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ کا سینہ اطہر ہے, اس میں خالی قرآن کی عظمت نہیں, اس میں پیارے حبیب کے سینے کی بھی عظمت بیان. سبحان اللہ. ذرا سوچو کیا عظمت ہے آپ کے سینے کی, کیا مقام ہے آپ کا. ساری کائنات میں کوئی اس کو برداشت نہ کر سکا. پیارے حبیب کا سینہ ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. آپ کا دل ساری کائنات سے زیادہ مضبوط ہے, ساری کائنات سے زیادہ عظمت والا ہے, جس نے پورا قرآن پاک اپنے اوپر برداشت کیا. اس کا نزول برداشت ہے. قرآن پاک کا نزول ایسے آسانی سے نہیں. فرمایا جب یہ کسی مخلوق نے ذرا سا ٹچ ہو کر کے دیکھا, اس کو پتا چلا کہ پیارے حبیب پہ کیا بیتتی ہوگی, آپ کا کیا وزن ہوگا. فرمایا ایک مرتبہ ران پر سر رکھ کر کے ایک صحابی کے پیارے حبیب آرام فرما رہے تھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے نزول کے لیے ایک آیت کا
جواب نہیں تھا، چند حرفوں کا انتخاب تھا جو آسمان سے پیارے حبیب کے سینے پر نازل ہو رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری نام کٹ کے الگ، میری نام کٹ گئی، اتنی ان کے سلمان میں وہ طاقت نہیں تھی، اس کو برداشت کر گیا۔ اونٹنی پر اگر آپ بیٹھے ہوتے، اونٹنی بیٹھ جاتی، کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اتنا بوجھ اس کا ہوتا تھا۔ خود پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی چند سورتوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ یہ جوان، یہ سارے جہان کا سب سے مضبوط، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بال جو سفید دیکھ رہے ہو، یہ قرآن پاک کی چند سورتوں کو سفید کر دیا۔ کیا چیز ہے؟ پیارے حبیب نے پوری جوانی کھپا دی، پوری جوانی کو اس میں ڈھال دیا، تب جا کر یہ قرآن پاک اس لائق ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں آتا۔ سارے جہان کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں حج کے موقع پر آتے ہی ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو سب کچھ نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ایک ایک چیز ہم کو مل گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج پورا پورا مکمل ہو چکا ہے دین، اور یہ پیارے حبیب نے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ صحابہ نے اقرار کر لیا، فرمایا پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے حاضر رہنے والے صحابہ کان کھول کر سن لو، مجھے جو دیا گیا تھا میں نے تمہیں دے دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچا دو، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک اس کو پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے سینوں سے لے کر تابعین کے سینے میں دیا، تابعین نے تابعین کے سینے میں دیا، اور یہ سینے کا کنیکشن چلتا چلتا آج اس کانپور کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ پیارے حبیب کے سینے سے ہو چکا ہے۔ جن کے کنیکشن جڑ چکے ہیں وہ اسٹیج پر لائے جائیں گے، ان کی پگڑیاں باندھی جائیں گی، ان کو اعزاز دیا جائے گا، ان کو نوازا جائے گا۔ یہ ان کا اعزاز نہیں، یہ قرآن مقدس کا اعزاز ہے۔ یہ سینہ وہ ہے جس کا کنیکشن جڑ چکا ہے، یہ سینہ وہ ہے جس میں ڈائریکٹ وہاں سے تعلق قائم ہو چکا ہے، اس لیے ان کو نوازا جائے گا۔ قرآن پاک سارے سائنسدانوں آؤ، سب آ کر کے چیک کرو، تمہاری پہنچ قرآن تک نہیں، تم کس طریقے سے اپنے دعوے کرتے ہو۔ لاؤ ساری مشینیں، ایکس رے مشین لاؤ، ایم آر آئی لاؤ، اور جتنی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں سب لے کر کے آؤ، اور اس حافظ کو اس مشین پر لگا دو اور تلاش کر کے بتاؤ اللہ نے اس قرآن مقدس کو رکھا ہے۔ ساری دنیا کی مشینیں نہیں بتا سکتی، ساری سائنسداں نہیں بتا سکتے، کہا گیا تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں اس حافظ کی پہنچ ہو چکی ہے۔ ساری دنیا کی مشینیں فیل ہیں، لیکن اس کے سینے میں قرآن مقدس موجود ہے۔ اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا، اللہ نے چنا ہے، کیونکہ قرآن پاک پیارے حبیب پر جو نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل نہیں بلکہ خود پروردگار عالم نے خود پڑھ کر کے پیارے حبیب کو سنایا ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم تلاوت کریں قرآن پاک کی آپ اس کو غور سے سنیے، جب ہم تلاوت کریں پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب ہم پڑھیں تب آپ اس کو سنیے۔ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل واسطہ ہے۔ اس طرح واسطہ ہے جیسے آج ہم موبائل لے کر اپنے کان پر لگاتے ہیں، آواز تو موبائل سے نکلتی ہے لیکن بولنے والا کہیں اور بیٹھا ہوا، بول کوئی اور رہا ہے، موبائل واسطہ ہے، جبرائیل واسطہ ہے، اور اس کو پڑھنے والا پروردگار عالم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا ایک ایک حرف تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بدل دیا تھا، اگر صحابہ نے بدل دیا تھا تو تمہیں بدلنے سے کس نے روکا ہے؟ سارے دنیا کے لوگ مل کر کے بدل کے تو دکھاؤ۔ یہ سارے حکام جو اس وقت یہاں پر کھڑے کیے جائیں گے یہ چیلنج کر رہے ہیں پوری دنیا کو، اگر کسی نے آگے ہی بھی کیا تو ہم پگڑی باندھ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ابا کو بھی بدلنے نہیں دیں گے۔ تم کہاں سے بدل سکتے ہیں؟ باپ کھڑا ہو گیا مسئلے پر اور اس نے آپ ہی پڑھ دیا رمضان مبارک میں، 8 سال کا بچہ اپنے ابا کو چلنے نہیں دے، چیلنج کر رہا ہے۔ تم صحابہ
کی گئی ہے، وہ جماعت ہے جس کو تیار کیا گیا ہے، اور اس لیے تیار کیا ہے اللہ نے کہ جاؤ چیلنج کرو دنیا کو کہ کوئی بدل کے نکلا ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کا پوری طاقتیں مل کر کے آپ کو کی نہیں کر سکتی۔ تو قرآن مقدس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو ہمیں عطا فرمایا، کس لیے عطا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیے جس طرح ایک ایک حرف آسمان سے اللہ نے پڑھ کے نازل کیا ہے، اسی طرح اس کی تفسیر بھی اللہ نے خود کی ہے، میرے حبیب نے تفسیر نہیں کی ہے۔ تفسیر کرنے والا بھی اللہ ہے اور قرآن کے الفاظ بتانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، اذنا علینا، ہم پر ہم نے لازم ہے ہم اس کی عبادت کر کے دکھلائیں گے، ہم اس کی عبادت کر کے دکھلائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، اور اس کا بیان بھی، اس کی تفسیر بھی ہم ہی کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ پیارے حبیب نے اس کی تفسیر نہیں کی ہے، خود اللہ نے اس کی تفسیر کی، خود اللہ نے اس کی تفسیر کی۔ آج لوگ عربی پڑھ کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں، عربی پڑھ لو بس تمہیں قرآن کا ترجمہ آ جائے گا، یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ قرآن عربی پڑھ کر کے ترجمہ نہیں آ سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو غلط کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے پیارے حبیب کو بتایا ہے، ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے پیارے حبیب کو بتایا ہے اور پیارے حبیب نے صحابہ کو دکھایا ہے، وہ ترجمہ ہوگا۔ عربی پڑھ کر تم ترجمہ کرنا چاہو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا ہی ترجمہ مانا جائے گا جو اللہ کے حبیب صحابہ کو دے کے گئے، اسی ترجمے کو، وہی ترجمہ پوری دنیا میں چلے گا۔ آپ کا عربی پڑھ کر کے ترجمہ کرنا یہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کیا صحابہ عربی پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ ان کی تو زبان عربی تھی، اگر عربی سے ترجمہ آ جاتا تو ان کو تو ترجمہ فوراً آ جانا چاہیے تھا۔ ایک ایک آیت پر وہ ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں یہ ہے، غلط سمجھ رہے ہو، یہ وقت نہیں ہے ان کو مثالیں دے دی جائیں۔ عرض یہی کرنا ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور تفسیر بھی اللہ کی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ جلال میں کہہ رہا ہے پیارے حبیب سے، آپ اس میں ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، آپ اس کے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، اگر کیا تو اللہ جلال دکھاتا ہوا کہہ رہا ہے ہرگز آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو جب اللہ کے حبیب کو اس کی اجازت نہیں ہے، ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنا ترجمہ کر دیں، اپنی طرف سے عربی پڑھ کر کے کوئی بھی ترجمہ بتلا دے عربی کا، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے سینکڑوں لوگ گمراہ، سینکڑوں لوگ گمراہ عربی پڑھ کے ترجمہ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جو قرآن مقدس ہے کہ ترجمہ کسی کا نہیں چلے گا، صرف اللہ ہے ہوا چلے گا، اور ہم کو اسی کو پڑھنا ہے، ہم کو اسی کو سیکھنا ہے۔ اس گمراہی کے راستے کو بند کر دیا جائے۔ بہت کثرت سے اس وقت یہ گمراہی دیکھنے میں آئے، لوگ عربی کہہ رہے ہیں پڑھو اور ترجمہ کرو، بغیر ترجمہ کرے تمہارے کامیابی نہیں ملے گی، عربی پڑھو ترجمہ کرو، بہت آسان ہے۔ آسان تو ہے لیکن اللہ نے جو بتایا ہے وہ آسان ہے، تمہارا یہ ترجمہ چلے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ترجمہ بھی بتا دیا، الفاظ بھی بتا دیے، پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اس کو پڑھا کیسے جائے گا۔ اگر تم اس طریقے پر نہیں پڑھو گے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی، تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، الفاظ دیکھیے، حروف دیکھیے، کس انداز سے نکالے جا رہے تھے، کیا حروف ہمارے ایسے نکل رہے ہیں تو حروف قاری صاحب کو نکل رہے تھے؟ یہ قاری صاحب نے باقاعدہ سیکھا ہے کہ حرف کہاں سے نکلے گا، کیسے نکلے گا۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمد یا ہاں الگ ہے اور الحمد چھوٹی ہاں الگ ہے، یہ ایچ نہیں ہے کہ چاہے بڑے میں فٹ کر دو چاہے چھوٹے میں فٹ کر دو، یہ عربی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف الگ الگ ہے، کوئی کسی سے مشابہت نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ آپ الحمد کو الحمد نہیں بول سکتے ہیں، نماز ختم ہو جائے گی آپ کی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ نہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، نہ معنی سیکھ رہے ہیں، نہ احکامات سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے کس سے چھوٹے چھوٹے احکامات جو آسانی سے عمل کیے جا سکتے ہیں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا اپنے گھر میں جاؤ چاہے غیر کے گھر میں جاؤ، یا ایھا الذین
علی اہلہا، سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے اپنے گھر میں قرآن کہتا ہے سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ بیوی کے غلام بننا چاہتے ہو کیا؟ جو غلام بن لو، بیوی کو سلام کرو، تمہاری اوقات یہی ہے رہی ہے۔ ارے قرآن پیارے حبیب بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، پیارے حبیب خود سلام کرتے ہیں ازواج مطہرات کو، بیویوں کو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے بھی بڑا کوئی ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دعوے غلط کر رہے ہو۔ سلام کیا کرو، گھروں میں برکتیں آئیں گی، برکتیں نازل ہوں گی، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ہم نے اس حکم کو ماننا چھوڑ دیا ہے، آج سلام کرنا پتہ ہوتا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کو سلام نہیں کرتے، بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے، جانوروں کی طرح گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح نکل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے حکم کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا عظمتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ میں سارے احکامات چند ہی ذکر کر رہا ہوں۔ جمعے کے دن فرمایا خطبے سے پہلے مسجد پہنچو، خطبہ سنو جا کر، تب تمہارا جمعے کا ثواب مانا جائے گا۔ اور اگر خطبہ تم نے چھوڑ دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے رزق سے محروم ہو جاؤ گے، رزق کی برکتیں چھپی ہوئی ہیں جمعے کے خطبے سے پہلے پہنچنے کے اندر۔ اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، کاروبار بند کیا کرو جب اذان ہوا کرے جمعے کی۔ ہم نے کاروبار بند کرنے چھوڑ دیے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو چلا جا، میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، 12 بجے میں تو، 1 بجے میں تو، 1:15 بجے والے میں تو، کاروبار چلتا رہے گا، بند نہیں کیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ قرآن پاک سے ہم پر دور جا رہے ہیں۔ قرآن پاک جن الفاظ نے یاد کیا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا، ان کی عزت کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں خیال رکھنا پڑے گا۔ کیا ہے عزت؟ یہ حافظ حفظ کر کے آیا ہے، آپ کو اب داڑھی آج سے نہیں کٹانی ہے۔ اگر باپ داڑھی کٹائے گا، بھائی داڑھی کٹائے گا، یہ حافظ حفظ کر کے آئے گا، اس کے بعد دیکھا ابا تو داڑھی رکھاتے نہیں، بھیا تو رکھاتے نہیں، وہ ہلکی چھوٹی کرے گا، پھر اور چھوٹی کرے گا، وہ کٹا جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، آپ نے اس حافظ کو وہ مقام نہیں دیا جو ہمیں ملنا چاہیے، آپ نے اس کی داڑھی کٹانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر اس نے بھی داڑھی کٹا دی، وہ خان وہ شراب پی رہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ملنے کے بعد بہت اونچی منزل پر یہ پہنچ چکا ہے۔ اگر اس قرآن پاک کو ذرا سا بھی گردن ہٹائے گا، منہ موڑے گا، تو اونچائی سے گرنے والا زیادہ زخمی ہوا کرتا ہے، اونچائی سے گرنے والا زیادہ زخمی ہوا کرتا ہے۔ حافظوں تمہیں قرآن ملا ہے، ذرا اس کی عزت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس سے محروم نہ ہونا، اس کو رات دن تلاوت کرنا۔ ہمارے یہاں ایک بچہ حافظ ہوا اور 7 پشتوں میں پہلی مرتبہ وہ بچہ حافظ ہوا۔ پولیس میں اس کے باپ نوکر تھے، اس نے کہا میں پورے خاندان کو جمع کر رہا ہوں، دعوت کر رہا ہوں، وہ صاحب تمہیں بھی آنا۔ میں نے کبھی بچے نہیں آ پاؤں گا، میرا تو وعدہ ہے ایک جگہ جانا ہے۔ اس نے پورے خاندان کی دعوت کی، میں نہیں پہنچا۔ جب وہ بچے کو واپس لے کر کے آیا تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ نہیں آئے۔ میں نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی وصول کر دیا تھا کہ میں نہیں آتا ہوں ایسی جگہوں پر، کیوں نہیں آتا ہوں؟ بعد میں وقت نہیں ہے بتانے کا۔ تو کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے، میرے بچے نے کچھ اور بتایا ہے۔ میں نے کہا بچے نے کیا بتایا؟ کہا بچے نے یہ کہا کہ مولوی صاحب اس لیے نہیں آئیں گے، ابا تمہاری پولیس کی نوکری ہے اور پولیس کی آمدنی اچھی نہیں ہوگی، اس لیے مولوی صاحب نہیں آئے۔ میں نے کس نے کہا؟ اس بچے نے جس کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے۔ میں نے کہا اس کو کسی نے نہیں بتایا، اس کو اللہ نے بتایا، جس نے اس کے سینے میں اپنے قرآن کے الفاظ داخل کیے ہیں، اسی نے اس کے سینے میں یہ کلام بھی داخل کیا ہے تو اس نے بولا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اسی وقت سے توبہ کر لی کہ جب میں نے اپنے بچے کو حافظ کرایا ہے اور حفظ کرایا ہے، تو جب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پولیس کی آمدنی صحیح نہیں ہے، لہذا میں اب کو غلط آمدنی پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے 1 مہینہ ہو گیا ہے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کتنی آمدنی کی؟ کہا روزانہ 1000 روپیہ۔ 30,000 روپیے کھانا سے حرام آمدنی کے ملتے تھے۔ اس حافظ بچے کی وجہ سے، اس کا حفظ کر لینے کی وجہ سے اس کی حرام آمدنی چھوٹ گئی۔ اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی عزت کرنا، اسے کہتے ہیں قرآن پاک کا مقام پانا۔ وہ شخص کہتا ہے میری بیوی ناراض ہے، وہ کہتی ہے تم نہ لینا، پیسے لا کر مجھے دے دو۔ 30,000 روپئے مہینے میں ایک دم گھٹ جائے گا، گھر کیسے چلے گا؟ پھر میں نے کہا کیا کہا؟ اس نے میں نے اس سے کہہ دیا ہے گردن تو کٹ سکتی ہے، میرے حافظ بچے کی بات نہیں کٹ سکتی ہے۔ میں نے اس کو حفظ کیوں پڑھایا ہے؟ یہ جو علم ہم کو بتائے گا
कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रहे हैं, इनके बड़े मर्तबे हैं, लेकिन हम इनको मकाम नहीं दे रहे हैं, हम इनकी बात नहीं सुन रहे हैं कि ये कुरान पाक के अहकामात हमको आके बताएं। हाफिज़ो अगर आलिम बनो तो आगे बनना, और अगर न बनो तो इसके तर्जुमा जरूर किसी आलिम से पढ़ लेना, इसका तर्जुमा कम से कम पढ़ लेना जो अल्लाह ने तर्जुमा नाज़िल किया है वो वाला, ताकि तुम्हें कोई गुमराह न कर सके, तुम्हें कोई भटका न सके। इस बच्चे का उस वक्त बाप का इंतकाल हो गया, ये बच्चा हाफिज हुआ, हाफिज होने पर बाप का इंतकाल हुआ, नौकरी के ऊपर कहा इसके बेटे को नौकरी दी जाएगी। इस बच्चे को बुलाया कि तुम्हारी नौकरी अब्बा की जगह दी जाएगी। कहने लगा ठीक है, कहने लगा शक्ल बना के आ जाना। तो शक्ल बनाने का क्या मतलब है कि दाढ़ी कटा के आ जाए। तो मेरे साथ दाढ़ी तो नहीं कटेगी, कहने तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, चलो यहाँ से जाओ। उसको भगा दिया। वो मेरे पास आया कि मौलवी साहब ऐसे ऐसे, मेरा कुरान तेरे सीने में है, ये कुरान मुझसे कहलवा रहा है, ये अल्लाह मुझसे कहलवा रहा है, और कुरान की अजमत मुझसे कहलवा रही है कि तूने दाढ़ी काटने से इनकार कर दिया। 3-4 साल हो गए, बार बार ऊपर से फाइल आती थी, बुलाया जाता था, वो कहता था मैंने वचन दे दिया है किसी को, मैं दाढ़ी नहीं कटा सकता हूँ, वचन दे दिया है किसी को। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नौकरी लग गई और दाढ़ी उसने नहीं कटाई। बाप भी जन्नत में जा रहा है, बेटा भी जन्नत में जा रहा है। हम कैसे हैं कि आज कुरान पाक की बेइज्जती पर आमादा है, कुरान खानियां करा रहे हैं, खुद कुरान नहीं पढ़ रहे, दूसरों से पढ़वा रहे हैं। एक लोगों दुकान पर पढ़वा रहे हो, मकान पर पढ़वा रहे हो, गाड़ियों पर पढ़वा रहे हो, फैक्ट्रियों पर पढ़वा रहे हो। कुरान पाक इस तरह दूसरों से पढ़वाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ है, हर शख्स को पढ़ने के लिए नाज़िल हुआ है। हम दूसरों से पढ़वा रहे हैं, जो पढ़ने के लिए गया है उसने क्या किया, कुरान शरीफ की कुरान खानी आपने कराई और करने के बाद उसने हाथ उठाया कि अल्लाह इसका सवाब हमारे अब्बा को पहुंच जाए, ले लो तुम्हारी तब हो तो इससे पढ़वा करके। नहीं मिल सकता तुम्हारे अब्बा को, ये जो दुआ करेगा वही होगा। सांप के अंदर हो, धोखे के अंदर हो, कुरान खानी करा के समझ रहे हो कि नेकियां हमको मिल गई, ये जिसने पढ़ी थी वो नेकियां लेके चला गया, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। इस धोखे में ना रहो। कुरान उसी वक्त फायदेमंद है जब खुद पढ़ोगे, रोजाना कुरान खानी खुद करो, बीवी को बिठा लो, बच्चों को बिठा लो, खुद बैठो, दुकान खोलो, अपने बच्चों को बिठा लो, खुद बैठो, रोजाना कुरान खानी करो, तब दुकान के फायदे तुमको मिल सकते हैं। ये दूसरों से पढ़वा कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। धोखे में न रहिए, हमें शैतान ने धोखे में डाल दिया। इसलिए आज यही कह रहा हूँ, इस कुरान पाक की इज्जत को, अजमत को सीनों में बैठा लो। तरावी आ रही है, रमजान मुबारक, हाफिज ऐसा चाहिए कि 10 मिनट में पारा पढ़ ले। ये कुरान पाक के मजाक उड़ाएगा, कुरान पाक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसीलिए हमारी इज्जतों को अमल किया जा रहा है। कुरान पाक ऐसा हाफिज लाओ ठहर ठहर के साफ एक समझ में आए, तब तो आप फायदा उठा सकते हैं, वरना कुरान पाक की तौहीन करने वालों में हमारा नाम लिख जाएगा और इस तौहीन करने की वजह से इज्जत कभी नहीं हो सकती है। अल्लाह इस हकीकत को समझकर हमको इस कुरान पाक की इज्जत और अज़मत को अपने सीनों में बिठा कर और आने वाली नस्लों के सीनों में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।